کہ جو شخص 5 سال میں کوئی کام نہیں کیا، جو ٹھاکر گنج کی جنتا نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، وہ آج چناؤ کے وقت آ کر کہتا ہے کہ ہم لانٹین لے کر آ رہے ہیں۔ جس نے 5 سال ٹھاکر گنج کی جنتا کے گھروں میں اندھیرا کر دیا، مجھے یقین ہے کہ ٹھاکر گنج کی جنتا نے فیصلہ کر لیا کہ 11 تاریخ کے دن وہ لانٹین کی روشنی کو بجھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے بی جے پی اور جے ڈی یو کے امیدوار کو بھی شکست دیں گے۔ سیمانچل کے انصاف کے لیے، سیمانچل کے غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے، سیمانچل کے عوام کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے اور آپ کی ایک سیاسی قیادت بنانے کے لیے غلام حسنین صاحب آگے بڑھے ہیں۔ میں پاول مارا کی جنتا سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی غلام حسنین صاحب کی کامیابی کے بعد وہ انشاءاللہ لڑ کر پوری کوشش کر کے آپ کے لیے روڈ بنانے کا انتظام کریں گے، تاکہ آپ آرام سے اپنے مریضوں کو بھی اور اپنے ساتھ جو بھی بزرگ ہے اس کو آپ اس روڈ پر سفر کریں گے۔ یہ کام موجودہ ودھائک جناب سعود صاحب کرنے میں ناکام ہوئے۔ بارو چندی ہاٹ کے معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین ٹھاکر گنج کے امیدوار محترم جناب حسنین صاحب، مکھیا دلشاد صاحب، سرپنچ جہانگیر صاحب، مکھیا ٹونی صاحب، مکھیا رسم الدین صاحب، مکھیا آفاق صاحب، مکھیا ذاکر صاحب، مولانا امیر الدین صاحب، مکھیا اکبر صاحب، سرپنچ امام الدین صاحب، مکھیا کلام صاحب، زاہد سمیتی صاحب، میزان صاحب، ماسٹر نواز صاحب، ریحان سرپنچ صاحب، راغب صاحب، اپ مکھیا تنویر صاحب، ماسٹر سعید صاحب، بنٹی صاحب، اشفاق سرپنچ صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ، نظام آباد تلنگانہ سے تشریف لائے سابقہ ڈپٹی میئر، وہ ضلع صدر، وہ نظام آباد کے صدر اور تمام وہاں کے معزز سابقہ اراکین بلدیہ اور ذمہ داران، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ٹھاکر گنج سے جناب غلام حسنین صاحب کو ہمارا امیدوار بنایا، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ غلام حسنین صاحب ٹیچر تھے، اور جب انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو قبول کیا جو سیمانچل سے انصاف کی لڑائی تھی، تو غلام حسنین صاحب کو ظالم حکومت نے ان کو ٹیچر کی نوکری سے برطرف کر دیا، نکال دیا، اور انہوں نے اپنی ٹیچر کی نوکری کو چھوڑ کر ایک بہت بڑی قربانی دی اور سیمانچل کے انصاف کے لیے، سیمانچل کے غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے، سیمانچل کے عوام کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے اور آپ کی ایک سیاسی قیادت بنانے کے لیے غلام حسنین صاحب آگے بڑھے ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 11 نومبر کے دن آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال ٹھاکر گنج کے وکاس کے لیے اور سیمانچل کے انصاف کے لیے اور اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط بنانے کے لیے، جو بہار کی ودھان سبھا میں جا کر آپ کی آواز کو اٹھا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھاکر گنج ودھان سبھا میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پاول مارا پنچایت کے کولا بستی میں آزادی سے آج تک روڈ نہیں بنائی گئی۔ وہاں کے لوگ مریضوں کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ میں پاول مارا کی جنتا سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی غلام حسنین صاحب کی کامیابی کے بعد وہ انشاءاللہ لڑ کر پوری کوشش کر کے آپ کے لیے روڈ بنانے کا انتظام کریں گے،
تاکہ آپ آرام سے اپنے مریضوں کو بھی اور اپنے ساتھ جو بھی بزرگ ہے اس کو آپ اس روڈ پر سفر کریں گے. یہ کام موجودہ ودھائک جناب سعود صاحب کرنے میں ناکام ہوئے. پھر وہیں پر مہانندا اور میچھی ندی کے بیچ میں جو بھی گاؤں ہے اور دونوں طرف بھی گاؤں ہیں جیسا کہ بارہ منی، ٹھیکہ بستی، چاند منی، گوگریا، جہانگیر بستی اور بہت سے سارے گاؤں ہیں جو ندی سے ہر سال ان کے گھر کٹ جاتے ہیں اور کئی گاؤں برباد بھی ہو جاتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ندی کٹاؤ کا کام، ٹاٹ بند کا کام انشاءاللہ غلام حسنین صاحب کروائیں گے. اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس کی زمین کٹتی ہے اس کا سرکار سے لڑ کر اس کی زمین کا معاوضہ بھی آپ کو دلانے کا کام جناب غلام حسنین صاحب کریں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج سے 2-2.5 سال پہلے کھرکھری گھر بری کے ندی میں ہم خود پیدل اتر کر گئے اور آج وہاں پر الحمدللہ ایک پل کا کام شروع ہو چکا ہے. ایسے ہی انشاءاللہ تعالی پل بنانے کا کام کھارودا میں، بنکردواری میں، کرامنی میں بھی ایسے کئی گاؤں ہیں، اس کے بیچ میں ایک پل بنانا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ چھاپ کے نشان پر ووٹ دیجئے، ہم یہ کام کروائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے بار یہاں سے آپ نے جناب سعود صاحب کو کامیاب کیا تھا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سعود صاحب کبھی یہاں پر آ جائیں تو آپ ان سے کہیے کہ بنا کاغذ دیکھے وہ یہاں کے باروچندی ہاٹ کے ذمہ داروں کا 10 نام بتا دیں. وہ 10 نام بھی نہیں بتا پائیں گے آپ کو. وہ صرف اس لیے جیت رہے تھے، یہ ڈرا کر جیت رہے تھے کہ اگر آپ راجد کو ووٹ نہیں دیں گے تو بی جے پی آ جائے گی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ سے، مجلس آپ کے لیے ایک طاقتور وکلپ ہے. مجلس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بی جے پی کو بھی ہرا سکتی اور راجد کے بھی ناپاک عزائم میں ان کو ناکامیاب کر سکتی ہے. آج پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص 5 سال میں کوئی کام نہیں کیا، جو ٹھاکر گنج کی جنتا نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، وہ آج چناؤ کے وقت آ کر کہتا ہے کہ ہم لانٹین لے کر آ رہے ہیں. جس نے 5 سال ٹھاکر گنج کی جنتا کے گھروں میں اندھیرا کر دیا، آج لانٹین لے کر آتا ہے. روشنی کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے. مجھے یقین ہے کہ ٹھاکر گنج کی جنتا نے فیصلہ کر لیا کہ 11 تاریخ کے دن وہ لانٹین کی روشنی کو بجھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے بی جے پی اور جے ڈی یو کے امیدوار کو بھی شکست دیں گے. یہاں پر نہ موڈی نتیش کمار کا نمائندہ کامیاب ہوگا، نہ یہاں پر تیجسوی یادو کا کوئی نمائندہ کامیاب ہوگا. اگر ٹھاکر گنج کی جنتا متحد ہو گئی تو یقیناً انشاءاللہ یہاں سے پتنگ چھاپ کی کامیابی ہوگی. ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 یا 3 دن پہلے تیجسوی نے اسد الدین اویسی کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں ان سے مفاہمت کرتے، تو تیجسوی نے کہا کہ اسد الدین اویسی اور اس کی پارٹی چرم پنتھی ہے. اب تیجسوی کے نظر میں سیمانچل کی جنتا جو سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی رکھتی ہے وہ چرم پنتھی ہے. تیجسوی کے نظر میں جو مسجد کو جا کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ چرم پنتھی ہے. تیجسوی کی نظر میں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ چرم پنتھی ہے. تیجسوی کی نظر میں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام چرم پنتھی ہیں. تیجسوی کی نظر میں جو سیمانچل کی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو سر پر پلو اوڑھتی ہیں یا حجاب یا برقع پہنتی ہیں چرم پنتھی ہیں.
तेजस्वी की नजर में चरमपंथी कौन नहीं है? तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके बाप के आगे आके सर झुका दे। चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो उसके दर पर आकर उससे टिकट की भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो सीमांचल की जनता की इंसाफ की बात ना करे। चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो नदी कटाव के काम की बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो यहां की जनता की गुर्बत को भूल जाए। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो सीमांचल में जो नौजवानों का पलायन होता है उसको रोकने की बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो सीमांचल से इंसाफ की बात करे। तो सुन लो तेजस्वी, इंशाअल्लाह ताला अगर सीमांचल के लिए, हक के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना, मस्जिदों को आबाद करना, कुरान करीम की तिलावत करना, हमारी बहनें सर पर पल्लो या हिजाब या बुर्का पहनना, मदरसों को आबाद करना, वक्फ की जायदाद की हिफाजत करना और ठाकुरगंज की जनता के विकास की काम की कोशिश करना, अगर ये चरमपंथी है तो याद रखो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा करती रहेगी। तुम कितना भी बोल लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी